السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہم اپنی کتاب شرح جامی کھولتے ہیں۔ کتاب اور صاحب شرح جامی نے کیا بتایا اس پر تقریر کرنے سے پہلے ہم صاحب شرح جامی کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات بھی امید ہے کہ پڑھ کر آتے ہوں گے، لیکن عبارت پر غور کریں۔ میں کچھ عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکلم بکسر اللام جنس لا جمع کتمر وتمرۃ بدلیل قوله تعالی الیہ یصعد الکلم الطیب وقیل جمع حیث لا یقع الا علی ثلاث فصاعدا والکلم الطیب مؤول ببعض الکلم واللام فيها للجنس والتاء للوحدة ولا منافاة بينهما لجواز اتصاف الجنس بالوحدة والواحد بالجنسية. يقال هذا الجنس واحد وذلك الواحد جنس، ويمكن حملها على العهد الخارجي بإرادة الكلمة المذكورة على ألسنة النحاة۔ آپ حضرات نے شرح جامی کی عبارت سماعت کی۔ یہاں سے صاحب شرح جامی کیا بتانا چاہتے ہیں تو یاد رہے، یہاں پر صاحب شرح جامی تین باتیں بیان کر رہے ہیں، اگرچہ ان تین باتوں کے ضمن میں بہت ساری گفتگو ہے۔ کیا تین باتیں بیان کر رہے ہیں؟ وہ تین باتیں یہ ہیں کہ صاحب کافیہ کی عبارت تھی اس سے پہلے الکلمہ۔ تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ الکلمہ میں آپ غور کریں تو تین بحثیں کی جا سکتی ہے۔ ایک تو بحث کلم، کاف لام میم جو کلم ہے الکلمہ میں، دیکھو الکلمہ میں تین جز ہیں، ایک الف لام ال، دوسرا کلم اور تیسری آخر میں تا۔ ان تینوں جزوں سے مل کر کیا بنا ہے؟ الکلمہ۔ تو یہ تین جز ہیں۔ تین جزوں میں یہاں پر پہلا جز کیا ہے؟ ال، دوسرا ہے کلم، تیسرا ہے تائے آخر میں تا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تین جز ہیں تو تینوں جزوں پر گفتگو جب کی جائے گی، بحث کی جائے گی، تو یہاں پر تین بحثیں ہو جائیں گی۔ ایک اس بات پر گفتگو کہ الکلمہ میں الف لام کون سا ہے، دوسری یہ گفتگو کہ کلم میں جو کلم ہے وہ اس میں جنس ہے یا جمع ہے یا کیا ہے، یا اس میں جمع ہے کیا ہے، اور تیسری گفتگو یا تیسری بحث اس پر کہ الکلمہ میں جو تا ہے وہ تا کون سی ہے اور کس معنی کے لیے ہے۔ یہ تین بحثیں الکلمہ پر کی جا سکتی ہیں، لیکن صاحب شرح جامی نے تینوں پر گفتگو تو کی ہے، لیکن سب سے پہلے الف لام ہے، اس کے سب سے آخر میں تا ہے، بیچ میں ہے کلم۔ صاحب شرح جامی نے کلم کی بحث کو سب سے پہلے رکھا ہے، پھر اس کے بعد الف لام کی بحث کو رکھا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں تا کی بحث کو رکھا ہے۔
یہ صاحب کافیہ نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کر دیتے کہ الف لام سب سے پہلے تو اس کی بحث پہلے رکھ دیتے، پھر اس کے بعد کلم کی بحث رکھ دیتے، اس کے بعد تا کی بحث رکھ دیتے. ایسا بھی تو کر سکتے تھے، لیکن صاحب شرح جامی نے ایسا نہ کر کے سب سے پہلے کلم کی بحث کو رکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الف لام دیکھیے داخل ہوا ہے کس پر؟ کلم پر. ایسے تا بھی لاحق ہوئی ہے کس میں؟ کلم میں. تو الف لام اور تا یہ ملحقات سے ہیں. کس سے ہیں؟ کلمہ کے ملحقات سے ہیں. اور جو ملحقات ہوتے ہیں وہ اوصاف کے درجے میں ہوتے ہیں، اور جو ملحق بھی ہوتا ہے وہ ذات کے درجے میں ہوتا ہے. وَالذَّاتُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْوَصْفِ، اور ذات وصف پر مقدم ہوتی ہے. اس لیے صاحب شرح جامی نے ذات کے درجے میں جو کلم تھا اس کی بحث کو سب سے پہلے رکھا، اور اس کے بعد الف لام کی بحث کو رکھا، پھر تا کی بحث کو رکھا. بات ذہن میں آ گئی؟ اب تو یہاں پر کتنی بحثیں ہونا ہے؟ 3 بحثیں. ایک کلم سے، یہ کلم کیا ہے، اس میں جنس ہے یا جمع ہے، کیا ہے. دوسری بحث الکلمہ، الکلم میں جو ال ہے، الف لام ہے، کہ وہ کون سا الف لام ہے. اور تیسری بحث الکلمہ میں جو تا ہے وہ تا کون سی ہے. 3 بحثیں ہونا ہے. صاحب شرح جامی نے کلم کی بحث کو ذکر کیا. کیا ہے کلم کی بحث؟ اس کو اب ہم شروع کرتے ہیں. آپ لوگ دھیان سے سنیے. صاحب شرح جامی نے کلم کی بحث کو شروع کرتے ہوئے فرمایا والکلم بکسر اللام. الکلمہ میں جو کلم ہے، کلمہ میں تو لام کے کسرے کے ساتھ ہی ہے نا جی. الکلمہ میں جو کلم ہے لام کے کسرے کے ساتھ، صاحب شرح جامی فرماتے جنسن، یہ کلم جنس ہے، لا جمعن، جمع نہیں ہے. دلیل بھی صاحب شرح جامی نے اس بات کی پیش کی ہے کہ یہ جنس ہے، جمع نہیں ہے. دلیل میں کیا پیش کیا ہے؟ جیسے کہ تمر اور تمرہ تمثیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. جیسے کہ تمر جنس ہے اور تمرتن اس کا واحد ہے، ایسے کلم جنس ہے اور کلمتن اس کا واحد ہے. ایک دلیل اور پیش کی ہے صاحب کافیہ نے کہ اللہ کا فرمان ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی بارگاہ میں اچھے کلمے پہنچتے ہیں. تو الکلم الطیب میں الطیب صفت ہے الکلم کی. اگر الکلم جمع ہوتا تو ایسی صورت میں الطیب نہ آ کر کے جمع کی صفت یا تو الطیبہ آتی یا الطیبات آتی. لیکن قرآن پاک میں کیا ہے؟ الطیب. اس سے پتہ چلا کہ الکلم جمع نہیں ہے بلکہ جنس ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں نے یہاں پر اس کو جمع کہا ہے. اس کی تفصیل میں ہم تھوڑے جاتے ہیں. ہر ایک فریق کے یہاں پر کیا کیا اختلاف ہیں، ہر ایک فریق کی دلیل کیا ہے، اس کی تفصیل اب ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. صاحب کے ترسم میں شرح جامی کی عبارت تو ذہن میں آ گئی کہ صاحب شرح جامی کیا بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رہے. اب ہم تفصیل کرتے ہیں. کلم میں اختلاف ہے کہ کلم جنس ہے یا جمع. جمہور نحات کلم کو جنس قرار دیتے ہیں، جس کو صاحب شرح جامی نے سب سے پہلے پیش کیا ہے. جبکہ بعض نحویین کلم کو جمع قرار دیتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جمع ہے، جنس نہیں ہے. جمہور نے یہاں پر یا جمہور کی طرف سے
4 دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اس بات پر کہ وہ جنس ہے، جمع نہیں ہے۔ پہلی دلیل اللہ کا فرمان الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اس آیت کریمہ میں الطیب یہ الکلم کی صفت ہے، تو اگر الکلم جمع ہوتی تو اس کی صفت بھی الطیبہ یا الطیبات آتی، کیونکہ جمع بتاویل جماعت مؤنث ہے، جمع مؤنث۔ اب جبکہ الطیبہ اور الطیبات کے بجائے کلم کی صفت الطیب مفرد مذکر آئی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کلم جمع نہیں، ورنہ تو موصوف و صفت میں مطابقت نہیں رہے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ موصوف صفت میں مطابقت چاہیے، اور اگر یہاں پر اگر جمع مان لیں گے تو جمع تو مؤنث ہو گئی وہ، اور صفت مذکر ہو جائے گی۔ لہذا الکلم جنس ہے، اور جنس کا اطلاق مفرد، تثنیہ اور جمع یعنی قلیل و کثیر سب پر برابر برابر ہوتا ہے۔ لہذا اس میں جنس کی صفت کا مفرد ہونا صحیح ہے۔ دوسری دلیل جمہور پیش کرتے ہیں، یا جمہور کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، کہ کلم، آپ عادات کا استعمال جانتے ہیں نا، عادات کا استعمال جب آپ کریں گے تو ایک ہوتا ہے 3 سے لے کے 10 تک کا استعمال، اور پھر ہوتا ہے 10 کے بعد سے 99 تک کا استعمال۔ 11 سے لے کے 99 تک کا معدود، اس کی جو تمیز ہوتی ہے وہ تمیز ہمیشہ مفرد آتی ہے، ہمیشہ مفرد آتی ہے، جمع نہیں آتی ہے۔ جیسے 11 قلما، 11 امرأة، تو کیا آتی ہے تمیز؟ مفرد۔ تو جمہور نحویوں نے اسی بات سے استدلال کر لیا کہ 11 سے لے کے 99 تک کی جو تمیز آتی ہے وہ مفرد آتی ہے، اور کلم جو ہے وہاں پر تمیز بن جاتا ہے۔ کیا کلم تمیز بن جاتا ہے؟ تمیز بننے کا مطلب یہ ہے کہ کلم یہ جمع نہیں ہے، مفرد ہے۔ اب مفرد ہے تو وہ اس میں جنس ہے، کیونکہ اس میں جنس مفرد بھی ہو جاتا ہے، تثنیہ بھی ہو جاتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے، قلیل و کثیر سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ کلم یہ تمیز بن جاتا ہے 11 سے 99 کے بیچ، جو کہ مفرد تمیز ہوتی ہے۔ مثال جیسے کہا جاتا ہے قرأت 11 کلمن، جیسے کلمتن کہا جاتا ہے نا، ویسے کلمن بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا کلم جمع نہیں ہے، اگر جمع ہوتی تو یہ تمیز نہیں بن سکتی تھی۔ 2 دلیلیں ہوں گی جمہور کی طرف سے، ہم تیسری دلیل کا بھی خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ تیسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے، جمہور نحویوں کی طرف سے کہا گیا کہ کلم جنس ہے، جمع نہیں، کیونکہ جمع کے اوزان میں یہ وزن نہیں۔ کلم کا جو وزن ہے نا، جمع کے اوزان میں یہ ایسا کوئی وزن نہیں ہے، تو اس کو جمع کیسے کہہ سکتے ہیں جب وہ جمع کے وزن پر ہے ہی نہیں۔ ایک چوتھی دلیل جمہور کی طرف سے دی جاتی ہے، وہ یہ کہ کلم سے تصغیر بنفس ہی بنتی ہے۔ اگر کلم جمع ہوتا پہلے اس کا مفرد بنایا جاتا، اب مفرد بنانے کے بعد پھر اس کی تصویر لائی جاتی، لیکن یہاں پر کلم کے سلسلے میں اس کا مفرد بنا کر اس کی تصویر نہیں،
بلکہ براہ راست کلم کی خود تصغیر بنتی ہے، جیسے کلم سے کلیم۔ تو یہ پہچان ہے اس بات کی کہ کلم جمع نہیں، کیونکہ اگر کلم جمع ہوتا تو پہلے اس کا مفرد بنانا پڑتا، پھر اس سے تصغیر بناتے، کیونکہ جمع سے بنفس ہی تصغیر نہیں بنتی ہے۔ یہ 4 دلیلیں ہم نے جمہور کی طرف سے پیش کی ہیں۔ ان 4 دلیلوں کا بعض نحویوں نے جواب بھی دیا ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جمع ہے، جن سے نہیں ہے ان لوگوں نے جمہور کی ان دلیلوں کا جواب بھی دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے؟ پہلے ہم ان کا جواب ذکر کر دیتے ہیں، اس کے بعد بعض لوگوں نے اپنی قول یعنی جمع ہونے کا جو قول کیا ہے اس کی دلیل کیا دی ہے، وہ دلیل ابھی ہم بعض لوگوں کی پیش کریں گے، جیسے کہ صاحب شرح جامی نے پیش کی ہے۔ پہلے ہم جمہور کی دلیلوں کا ان لوگوں نے کیا جواب دیا ہے اور کس حد تک جواب درست ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، جوابات ذکر کرتے ہیں۔ ہم پہلے جمہور کی پہلی دلیل کا یوں جواب دیتے ہیں کہ جمہور کی پہلی دلیل معلوم ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب سے انہوں نے استدلال کیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ الطیب، وہاں پر استدلال تھا کہ اگر جمع ہوتا تو الطیب نہ آ کر الطیبہ آتا۔ تو اس کا جواب بعض نحویوں نے یہ دیا کہ الطیب یہ الکلم کی صفت نہیں، بلکہ الطیب کا موصوف مقدر ہے۔ اصل عبارت اس طرح سے ہوگی، الیہ یصعد بعض الکلم الطیب۔ تو الطیب یہ الکلم کی صفت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ الکلم اگر جمع ہوتا تو الطیبہ یا الطیبات صفت آتی، مطابقت نہیں رہی، بلکہ الطیب صفت الکلم کی نہ ہو کر بلکہ ایک دوسرے موصوف کی ہے، اور وہ ہے مقدر، وہ ہے الکلم سے پہلے لفظ بعض۔ الیہ یصعد بعض الکلم الطیب، یہ معنی ہے۔ تو جو بعض ہے کلم سے پہلے اس کی صفت ہے طیب، وہ ہے مذکر مفرد، اس لیے طیب مذکر مفرد صفت اس کی آئی۔ یہ جواب دے دیا، بات ذہن میں آ گئی۔ لیکن یہ جواب کس حد تک درست ہے ذرا غور کریے یار، یہاں پر بعض کو مقدر ماننے کی ضرورت کیا ہوئی؟ بعض نحویین یہی کہیں گے کہ سارے کلمات تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے نہیں ہیں، اچھے کلمات جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ تو کہیں گے نا، اچھے کلمات بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں، یہ تو کہیں گے نا۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اچھے کلمات تو سارے کلمات نہیں آتے ہیں، اس لیے بعض الکلمہ آپ نے کہہ دیا کہ بعض یہاں پر مقدر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بعض کو مقدر ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ لفظ الطیب خود ہی بتا رہا ہے کہ یہاں پر بعض ہی کلمے مراد ہیں۔ کیوں؟ الطیب صفت ہے الکلم کی، تو الطیب صفت سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کچھ کلمے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طیب نہیں ہوتے ہیں۔ الہ یصعد الکلم الطیب، اس بارگاہ الہی میں اچھے کلمات پہنچتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر الطیب نے خود ہی بعضیت کا معنی پیدا کر دیا، تو بعض کو مقدر ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا بعض لوگوں نے جو یہ تعویل کی یہ خلاف اصل ہے، بلا ضرورت ہے، اس کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا، اور حال یہ ہے کہ یہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بات کہنے کی کہ یہاں پر بعض مقدر ہے۔ دوسری دلیل جمہور کی کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ کلم یہ تمیز بن جاتا ہے عدد میں، 11 سے لے کے 99 تک عدد بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا قرأت 11 کلما، یہ مثال دی تھی کہ تمیز بن گیا، اور اس کی تمیز مفرد ہوتی ہے، اگر یہ جمع ہوتا تو یہ تمیز نہیں بنتا۔ یہی تو تھا، یہی تو دلیل تھی جمہور کی۔
تو بعض نحویین کہتے ہیں کہ قرات و احد عشر کلمن سے استدلال صحیح نہیں ہے، جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ کلمن میں تا مقدر ہے، وہ کہتے ہیں کلمن قرات و احد عشر کلمن کہا تو جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، کلمن تمیز ہے، لیکن کلمن اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے اس بات پر کہ کلمن اس میں جنس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرات و احد عشر کلمن میں جو کلمن ہے اس میں تا مقدر ہے. اصل عبارت ہے قرات و احد عشر کلمتن. اب یہ جواب دیا گیا ہے، یہ جواب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جواب بھی کمزور ہے. کیا ضرورت ہے تا کو مقدر ماننے کی؟ یہ بھی بلا ضرورت ہے، دعویٰ بلا دلیل ہے کہ تا مقدر ہے، یہ بھی قول تحکم ہے. جمہور کی تیسری دلیل کا بعض نحات نے کوئی جواب نہیں دیا، اور چوتھی دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ کلم کی تصغیر کلیم نہیں بلکہ کلیمتن ہے. کیا جواب دیتے ہیں چوتھی دلیل کا؟ کہ کلم کی تصغیر کلیم نہیں بلکہ کلیمتن ہے. یار کلیمتن اس کی تصغیر، یہ بھی تحکم ہے، یہ بھی بات کہنا دعویٰ بلا دلیل ہے. اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ کلم کی تصغیر کلیمتن ہے. بعض نحویین نے کلم کی جمعیت پر ایک دلیل پیش کی ہے کہ استعمال میں کلم کا اطلاق 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے. کس پر؟ 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے، 3 سے کم پر نہیں ہوتا. یہ انہوں نے کہا ہے. اور 3 یا 3 سے زیادہ پر جمع کا ہی اطلاق ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ کلم جمع ہے، جنس نہیں. جمہور اس کا جواب دیتے ہیں کہ کلم کا 3 یا 3 سے زیادہ پر جو اطلاق ہوتا ہے وہ اطلاق استعمال کے اعتبار سے ہے، اصل وضع کے اعتبار سے نہیں ہے. اصل وضع کے اعتبار سے کلم کا اطلاق 1، 2 اور 3 اور سب پر ہوتا ہے، سب پر برابر ہے، کیونکہ جنس ہے، قلیل و کثیر سب پر بولا جاتا ہے. اور جو آپ نے جو استدلال میں کہہ دیا 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے، کم پر نہیں ہوتا ہے، وہ بے اعتبار استعمال ہے، نہ کہ بے اعتبار وضع. اور اعتبار اصل وضع کا ہے، استعمال کا نہیں. لہذا کلم جنس ہے، جمع نہیں. یہی قول صحیح ہے. تو ہم نے کلم پر گفتگو پوری کر لی. آئیے صاحب شرح جامی کی اب جو ہم نے گفتگو کی ہے، یہ گفتگو جس عبارت سے سمجھ میں آتی ہے صاحب شرح جامی کی، اس عبارت کا ایک بار ترجمہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں والکلم بکسر اللام جنس لا جمع. کلم لام کے کسرے کے ساتھ یہ جنس ہے، جمع نہیں ہے. جمہور کے مذہب کو بیان کیا ہے. جیسے کہ تمر اور تمرہ، کہ تمر جنس ہے اور اس کا مفرد تمرہ ہے، ایسے ہی کلم جنس ہے اور اس کا مفرد کلمہ ہے. دلیل جمہور کی بدلیل قولہ تعالی، اللہ کے اس قول سے دلیل ہے الیہ یصعد الکلم الطیب. وقیلا، اور بعض نحویوں نے یہ بھی کہا ہے، قیلا سے تعبیر کیا، دیکھو اس کی مرجوحیت کو بیان کرنے کے لیے. قیلا کہا گیا ہے جمع حیث لا یقع الا علی الثلاث، کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کلم یہ جمع ہے کیونکہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے مگر 3 پر فصاعداً یا 3 سے زیادہ پر. ان بعض نحویوں نے جمہور کی اس دلیل کا جواب دیا والکلم الطیب مؤول، کہ الکلم الطیب میں تعویل ہے،
اس کی تعویل کی گئی ہے ببعض الکلم، بعض کو مقدر مان کر، بعض الکلم سے کہ یہ الطیب صفت کلم کی نہیں ہے بلکہ بعض جو مقدر ہے اس کی صفت ہے۔ یہاں تک صاحب شرح جامی نے اسی بات کو بیان کیا ہے جس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے، میں دھیان سے بات کو سنیے اور یاد کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔